السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بحث کرنے جا رہے ہیں اس پر بہت ہی کم لوگ بحث کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا تو کیا اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہ ہے مٹیریلزم ورسز اسپرچولیزم۔ اس کی ایک زندہ مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جسے معاشرے میں ٹھکرا دیا جاتا ہے، وہ آخر کار معاشرے سے کیسے اپنا انتقام لیتا ہے اور کس طرح ایک غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سنی لیون، جس کو بہت سارے لوگ مختلف پیرائے میں لیتے ہیں، لیکن آج ہم اس کے انٹولڈ سٹوری کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جو گھر میں توجہ نہ ہونا، اس پہ توجہ نہ دینا، اس کو کیئر نہ کرنا، اس کو اٹینشن نہ دینا، اس کو پیار نہ دینا، اور اس کے شخصیت سازی پہ اتنی توجہ نہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی انٹولڈ سٹوری سنتے ہیں جو کہ ایک مووی کی صورت میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس بچے کے اندر معاشرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے، والدین سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی دباؤ اور گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا کہ جب والدین اپنے روزمرہ زندگی میں مٹیریلزم میں، کھانے پکانے کے چکروں میں، کمانے کے چکروں میں، اور کینیڈا جیسے شہر کے اندر ایک فاسٹ اینڈ فیوریس ٹائپ کی لائف گزارتے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں وہ دن رات بس پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اور یہی کیس یہاں پر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی توجہ، محبت، کیئر، اٹینشن بچوں پہ کتنے اثرات ڈالتی ہے۔ اگر یہ مثبت ہو تو بچے کے اندر مسائل سے لڑنا، نمٹنا اور ایک بہتر راستہ اختیار کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی بچے کو ہم توجہ نہیں دیتے اور وہ اس پہ ہم ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے، اس کی شخصیت سازی نہیں کرتے، اس کے مسائل پہ توجہ نہیں دیتے، اس کو پراپر اٹینشن نہیں دیتے، تو وہی بچہ ایک تکارا وہ بچہ بن جاتا ہے، جس سے وہ ایک اپنی نئی دنیا تلاش کرتا ہے، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ یہیں پر ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مذہب انسان کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کہ مذہب جو ہے وہ انسان کی ایک پختہ بنیادوں پر نشوونما کرتا ہے، پختہ بنیادوں پر اس کی شخصیت سازی کرتا ہے، اس کے مسائل کو سمجھتا ہے اور اس مسائل کا ایک پراپر حل پیش کرتا ہے، اگر ہم مذہب سے اٹیچ رہیں تو۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح مذہب سے دوری انسان کی شخصیت میں بے راہ روی پیدا کر دیتی ہے، اور وہ جسمانی مسائل کو لیتا ہے لیکن اس کو روحانیت کی طرز پر نہیں لے جاتا۔ انسان کی زندگی میں روحانیت کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ انسان جب تک ذہنی طور پر پرسکون اور مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، وہ دنیاوی طور پر بھی ایک الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس کیس کے اندر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان اپنے مسائل کو اپنے جیسے لوگوں میں ڈسکس کرتا ہے اور اس کو اس کے غلط امپیکٹس نظر آتے ہیں۔
دیکھیں، اگر ایک مذہب کا مسئلہ ہے تو وہ ایک عالم حل کر سکتا ہے، اگر کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ ٹیچر حل کر سکتا ہے، تربیت کا مسئلہ ہے تو وہ ماں باپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ان چیزوں سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں تو آپ اپنے راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر والے توجہ نہیں دیتے، اور اسکول جو ہے، اب یہ ایک ماڈرن اسکول کی بات ہو رہی ہے جو کینیڈا کے اندر ہے، وہاں پر جسٹ میٹیریلزم ہے. وہاں پہ بس 2+2 کیے جاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، رزلٹس لیے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر مورلی، اسپرچولی اور اس طرح کے کسی بھی مسائل کا اثر نہیں دیکھا جاتا. لیکن اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ اساتذہ بچوں کی بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی روحانی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھے لیسنز دیتے ہیں. بار بار ہم بتاتے ہیں، بار بار ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کرنی چاہیے، مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے. جب یہی بچہ، ٹھکرایا ہوا بچہ، معاشرے میں جاتا ہے تو معاشرے میں بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہ سلی لیون بھی اسی مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ اپنے لیے غلط راستہ چھوڑ لیتی ہے. اب اس کو بھی پیسے ضرورت ہے، یہ پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے. یہیں سے مسائل کا ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو کس طرح ڈسکس کرتے ہیں اور کس طرح حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والدین سے دوری، اچھا طریقہ تعلیم نہ ہونا، مذہب سے دوری، معاشرے سے کٹاؤ. اور یہاں پر ہم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ جب باہر سے آئے والے لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کے اندر ایک ذہنی کشمکش طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے مقامی لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں، وہ ان کو اپنی پوری توجہ نہیں دیتے. یہاں سے مائگریٹڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک ذہنی بہراروی، جسمانی بہراروی، مذہبی بہراروی اور اخلاقی بہراروی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کو غلط طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر گورنمنٹس کا کردار بھی ہے، بچوں کا کردار بھی ہے، اور ایک مورل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اسکولوں میں کیا ان بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی؟ کیا ان کے والدین ان بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے؟ اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں. اسلام میں اس کی ایک بہت اچھی مثال سامنے آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جاتے ہیں، مائگریٹڈ. اب یہ دیکھیں یہاں بھی مائگریشن ہوئی. اب یہاں پہ ایک مذہبی رہنما ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور انصار اور مہاجرین میں مواخات کا عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو بھائی بھائی بنا دیتے ہیں. لیکن جب ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی کوئی مذہبی شخصیات نہیں ہے، وہاں یہاں پہ کوئی ایسی مذہبی تعلیمات نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے بچے بھٹک جاتے ہیں. ہم بحیثیت انسان کسی کو اچھا یا برا یا بہت برا کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے مسائل کی طرف ڈسکس نہیں کرتے کہ اگر یہ شخصیت مثلا سنی لیون ہے، یہ یہاں تک کیوں آئی ہے، اس نے یہ رستہ کیوں اختیار کیا ہے، کہ اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا؟ مثلا ڈاکٹر بن جاتی، نرس بن جاتی، یا وہاں پہ جرنلسٹ بن جاتی، جن کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہے. یہ اس طرح کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو شروع سے ٹھکرایا جاتا ہے، ان کو شروع سے توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہماری کیئر ہو. وہی لوگ جنہوں نے ہمیں ٹھکرایا ہے، وہی لوگ جنہوں نے ہماری کیئر نہیں کی، وہی لوگ جنہوں نے ہمیں ہماری ریکگنائزیشن نہیں دی، پہچان نہیں دی، اب وہ ہمیں پہچانیں، ہمارے لیے کلیپ کریں، ہمارے لیے کھڑے ہوں، ہمیں اپنی جگہ پہ بٹھائیں، ہمارے لیے ایک
ایک ہمیں دیکھ کر ایک احساس کمتری کا وہ شکار ہو جائیں، جس طرح کبھی ہم وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ذہنی بیمار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ ایک نارمل شخص کی سوچ سے ہٹ جاتی ہے، اور یہی سوچ انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ کس طرح میں غلط راستہ، نیگیٹو وے استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا مقام بناؤں۔ ایک عزت ہوتی ہے جو انسان ارن کرتا ہے، زندگی بھر ارن کرتا ہے۔ ایک عزت ہوتی ہے جو غلط راستے سے اختیار کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم ان کا نام لینے بیٹھ جائیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایک غلط راستے سے عزت کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مینٹل ڈس آرڈر یا پرسنالٹی ڈس آرڈر سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم جلد ڈسکس کریں گے کہ انسان 2 شخصیات کا یا 3 طرح کی شخصیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت اچھی تھیوری ہے میرے پاس، انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ اب یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں، تو جب اس طرح کی شخصیت، اس طرح کے بچے، اس طرح کے لوگ معاشرے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے اپنے اس نفسیاتی ڈس آرڈر کو سیٹسفائیڈ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری بےزتی کی تھی، اب یہ میری عزت کریں گے، یہ لوگ میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ میرے لیے کھڑے ہوں گے، یہ میرے لیے کلیپنگ کریں گے، یہ مجھے میرے ساتھ تصویریں کھنچوائیں گے، اور یہ ان کے لیے ایک آنر کی بات ہو۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی ذات کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے۔ میٹیریلزم اور اسپرچولزم میں کیا فرق ہے، اور کرسچینٹی اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ شکریہ۔